السلام علیکم مائی یوٹیوب ریڈرس. آپ سب کیسے ہیں؟ ویلکم ٹو تانیہ طاہر چینل. آج میں آپ کے لیے ایک نیو ناول لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کے رائٹر تانیہ طاہر کا ہے. اور یہ ناول آپ ریڈ کر چکے ہوں گے، لیکن بہت زیادہ ریڈرز ایسے ہیں جنہوں نے ریڈ نہیں کیا. اور آپ سب لوگ ویسے جانتے ہوں گے کہ تانیہ ایک نیو ناول اسٹارٹ کری ہے جس کا نیم ہے سیریل کلر، اور وہ آئز اینڈ فائر کا سیزن 3 ہے. تو پہلے سیزن 3 اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کیوں نہ پہلے سیزن 1 کو ایک بار ریوائز کر لیں. اور بہت زیادہ ریڈرز ایسے ہیں جنہوں نے نہیں ریڈ کیا، تو اس طرح وہ بھی ریڈ کر لیں گے. اور اس کی اسٹوری جو ہے وہ باقی ناول سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ یہ ایک مافیا گینگ پر ہے. اور مجھے بھی اتنی ریممبر نہیں ہے اس کی اسٹوری، تو اس کو آپ کے ساتھ ریڈ کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. اینڈ ناول نیم ہے آئی ایم فائر اینڈ شی از آئس. رائٹر ہے تانیہ طاہر. امریکہ کے مشہور شہر نیو یارک کے سب سے بڑے 58 کسینو ہوٹل میں مافیا کی ڈیل ہونے جا رہی تھی. آس پاس کے چھوٹے موٹے مافیا گینگ سرنڈر کر کر جیک کے انڈر آ چکے تھے، مگر جو اسے لڑنا چاہتے تھے اور اپنا دھندا بچا کر اپنی مرضی کے ساتھ جینا چاہتے تھے، ان پر جیک کی عقابی نظر تھی. اور ان سب میں سے ہی ایک جیک سے لڑنے کے بعد اور اپنے تمام آدمی مروانے کے بعد اب اس کے انڈر آنا چاہتا تھا. شاندار ہوٹل سب سے مہنگا کمرہ سناٹے کی زد میں تھا. چاروں اطراف میں جیک کے آدمی اور ہر مافیا گینگ کا جو اب اس کے ساتھ کام کر رہے تھے آنر چپ چاپ بیٹھے تھے. جیک نے لکی اسٹریک کو ایش ٹرے میں مسلا اور اپنی بری آنکھوں سے وہاں موجود سب لوگوں کو دیکھا. اس کے چہرے پہ مدھم سی مسکراہٹ آئی، جو سب کے لیے کوئی اچھا سگنل نہیں تھی. اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی، He was the man whose smile had a different value، کیونکہ وہ آدمی تھا جس کی مسکراہٹ کی بھی الگ قیمت تھی، اور اس کا نام مسکرانا ہی دوسروں کے حق میں بہتر اور اچھا تھا. اسے یاد تھا آج اس کے سامنے بیٹھا آدمی جس کی عمر 50 سال تو ہوگی، یہ وہ آدمی تھا جس نے بہت شان سے کہا تھا Only Mark's state is in New York. نیو یارک پر صرف مارک کی جاگیرداری ہے. اور یہ الفاظ سن کر اس کی زخمی حالت دیکھ کر بلاخر وہ مسکرا ہی دیا. What's your name man؟ تن سے بھرا چتاتا لہجہ. مارک نے چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. اس کی طاقت کو تو وہ مان ہی گیا تھا. Do you remember what you said؟ New York is mine. Like seriously؟ اس نے پوچھنا ضروری سمجھا جبکہ مارک اپنا سر جھکا گیا. Now tell me whose New York is it؟ اب بتاؤ مجھے نیو یارک کس کی ہے؟ یہ صرف تمہاری ہے، مارک مدھم لہجے میں تسلیم کرنے لگا. No, your voice is not clear۔ نہیں، تمہاری آواز صاف نہیں ہے، وہ بولا، کان ہلکا سا آگے کیا جیسے سننا چاہ رہا ہو. کیا کہنا چاہتا ہے؟ مارک نے ذرا غضب سے سر اٹھایا. The Jack روبو۔ نیو یارک صرف تمہاری ہے، وہ انگریزی زبان میں بولتا اسے یقین دلا رہا تھا. اور اچانک سے کمرے میں کول پیٹرسن ریوالور کی آواز گونجی اور مارک کی حیران شکل اب صوفے سے نیچے گر گئی. وہاں سب حیرانگی سے جیک کو دیکھ رہے تھے جس نے بندوق کی ناپ پر سے اٹھتے دھوئیں کو پھونک ماری. پہلے مان لیتے تو زندہ رہتے، اس نے سکون سے کہا اور سارک کی طرف دیکھا. کتنے لوگ ہیں اس کے خاندان میں؟ اس نے پوچھا. Only 3 daughters، سارک نے جواب دیا. سب کو مار دو، اس نے حکم دیا اور اپنی جگہ سے اٹھا. Only God can take New York away from Jack because he is the owner, but this world is not to be. Remember، نیو یارک کو صرف خدا چھین سکتا ہے جیک سے، کیونکہ وہی مالک ہے، مگر یہ دنیا نہیں، یاد رکھنا. سب نے اس کی بات سنی تھی. کوئی کہہ سکتا تھا جیک ایک مسلم تھا، اور ان سب پہ ایک مسلم نے اپنی دہشت غضبناک بچھا رکھی تھی.
کہ پرندہ اس کی مرضی کے بنا بھی نیو یارک میں نہ مرے۔ یہ شاندار پارٹی جیک روبو کی طرف سے دی گئی تھی کہ آج نیو یارک کے ایک اور علاقے پر قبضہ کر کے کوئن اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ کنگریچولیشن مسٹر جیک روبو۔ مسٹر جوائے نے اس سے ہاتھ ملایا تو اس نے سر ہلایا۔ طاقت کا نشہ انگ انگ سے واضح ہو رہا تھا۔ جیک نے برینڈی کو ایک ہی سانس میں چڑھایا اور مسکرا دیا۔ اب تم 28 کو ہونے والے ہو۔ اس نے جیسے کچھ یاد دلایا تو جیک نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ مافیا کا اصول تھا 28 سال کی عمر میں لازمی کسی بھی مافیا گینگ کے پاس اس کا جانشین ہونا ضروری تھا۔ یہاں پہ اس کی شادی ہونا ضروری تھی جس سے اس کے اثر و رسوخ پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی کوئی اس پر ہاتھ ڈالنے کا سوچتا۔ ہاں، اگر اس کی شادی نہیں ہوتی تو کوئی بھی اس کی کوئن نیو یارک پر اٹیک کر سکتا تھا اور باقی مافیا گینگ فورس کر کے اسے اس کی جگہ، اس کی محبت، اس کے کوئن اس کے نیو یارک سے نکالنے پہ مجبور کر سکتے تھے، جبکہ جیک مر کر بھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ آئی تھنک مسٹر جیک آپ کو پارٹی انجوائے کرنی چاہیے، وہ سرد لہجے میں بولا تو جوائے خفیفتہ ہوتا اسے دور ہوا، جبکہ جیک اس شاندار پارٹی کے مزے اب تنہائی میں لکی اسٹک ہاتھ میں لیے سکون سے لینا چاہتا تھا۔ تبھی وہ ان سب سے دور اکیلا پول میں اپنے عکس کو دیکھ رہا تھا۔ ہیلو جیک عرف کبیر حسن، پیچھے سے آتی آواز پر وہ مڑا۔ اسٹیفن، اس نے تنبیہ کہ اس نام سے اسے صرف وہی پکار سکتا تھا ورنہ کسی کی جرت نہیں تھی۔ اسٹیفن ہنسا تب بھی وہاں سارک بھی آ گیا۔ سر مارک کی فیملی کو ختم کر دیا، وہ بولا تو جیک کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ گریٹ۔ لکی اسٹرک کا دھواں ہوا میں چھوڑا اس نے۔ اسٹیفن اور جیک سار کے جانے کے بعد اپنی باتوں میں مگن ہو گئے تو وہاں پر کے آ گیا، جیک کا سوتیلا بھائی۔ کنگریچولیشن برو۔ کے پرجوش ہو کر اسے ملا تو جیک نے سر ہلایا۔ ویئر از یور موم اینڈ سسٹر؟ اس نے گھڑی کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ کے ہنسیا اور مڑا تو اس کے پیچھے ہی لیلا اور اس کی سوتیلی ماں کھڑی تھی جسے وہ کچھ جھک کر ملا تھا۔ اوہ جیک مائی سن، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، وہ اس پر جان نثار کر رہی تھی، جبکہ اسٹیفن یہ دیکھ کر اکتاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کی بہن بھی اس کے سینے سے لگی تو وہ اسی طرح اس سے ملا تھا اور ماہی کا خیال آیا جو آج بھی نہیں آئی تھی۔ ہم اسے خفا ہوگی، وہ جانتا تھا، کیونکہ اسے نہ اس کا اپنا نام پسند تھا، کیونکہ اسے نہ اس کا اپنا نام بدلنا پسند تھا، نہ ہی اس کا ایک کام، مگر جیک روبو کا عشق تھا اس کا کام اور زیادہ سے زیادہ پیسہ۔ اس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا اتنا کم تھا، مگر سارے جوش و خروش انگریزی لب و لہجے کے کہہ کے، مہنگے گلاسوں کی ٹک ٹک، مہنگی خوشبو اور دلکش نظروں کے باوجود بھی اس کا دماغ اس بات پہ پھنسا ہوا تھا کہ وہ آج سے ہفتے بعد 28 کا ہو جائے گا اور اپنی برتھ ڈے پارٹی پر اس کے ساتھ اس کی وائف کا ہونا ضروری تھا۔ اگر یہاں یہ سب نہ آتے تو لازمی اسٹیفن بھی اس سے بات کرتا اس بارے میں، شکر تھا وہ سب یہیں آ گئے۔ برو، آپ نے ایما سے ملنا ہے، اسپیشلی لیلا اس کا دھیان اپنی دوست کی جانب دلانے لگی جو آج سے 4 ماہ قبل اس کی گرل فرینڈ کے عہدے پہ فائز ہوئی تھی، اور 4 ماہ میں جیک روبو نے اسے اس وقت نیو یارک کی سب سے امیر لڑکی بنا دیا تھا جس پر وہ نازاں سی تھی۔ آئی تھنک شی ارینج سم تھنگ اسپیشل فار می، وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ وہاں اسٹیفن کے سوا سب مسکرائے تھے۔ لیلا تو اسی بات پہ خوش تھی کہ اس کی دوست اس کے بھائی کی گرل فرینڈ ہے اور اب وہ اسٹیفن کی بننا چاہتی تھی، جبکہ اسٹیفن وہ شخص تھا جو دور دور تک بھی لڑکیوں میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی آج تک اس کی کوئی گرل فرینڈ تھی۔ اسے تو حیرت ہوتی تھی کہ بھلے وہ مسلم تھا مگر وہ پیدا یہیں ہوا تھا، نہ اس کا نام مسلم تھا نہ اس کے ماں باپ اس طرح کے تھے اور شاید وہ خود بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اس سب سے کافی فاصلے پہ تھا، جو کہ جیک روبو کی عادت تھی، مگر پھر بھی وہ کافی گہرے دوست تھے۔ خود پر لیلا کی نظریں محسوس کر کے اسٹیفن کو شدید چڑ سی ہوئی اور وہ وہاں سے نکل گیا۔
میں تمہیں کہہ رہی ہوں یہ گھر بیچ دو۔ وجیہہ چیخی تو واجد نے اس کو گھورا۔ تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ پر تجھے اس گھر کا خرچہ دیتی ہے، تیرے پھر بھی تکلیف ختم نہیں ہوتی، بار بار بیچنے کی بات کرتی ہے۔ وہ غصے سے نشہ اور پڑیا ناک سے سنگاتا بولا۔ تو وجیہہ کے منہ میں تو زہر گھل گیا پل کا نام سن کر۔ ہاں، وہ آوارہ رات گئے تک ہوٹل رہتی ہے، نہ جانے کتنا کما لیتی ہوگی۔ وہ اپنی گندی ذہنیت اگلتے ہوئے بولی تو پڑ، جو بلیک کلر کے لانگ کوٹ میں بالکل اپنے نام کی طرح سی تھی، نازک سی سفید ملائم رنگت اور بڑی بڑی بادامی آنکھوں میں کرسٹل آئیز، برے بال اور اس پر چہرے پر بلا کی خوبصورتی۔ وجیہہ کا تو میٹر اسے دیکھتے ہی گھوم جاتا تھا۔ ہاں، حقیقت تو یہ تھی کہ اس کی بیٹی لاکھ میک اپ کرنے کے باوجود پرل کی طرح نہیں دکھتی تھی۔ پرل کا دل سکڑ سا گیا۔ اس کے منہ سے اپنے لیے تھوڑے سے نرم بول سننے کے لیے وہ کتنی محنت کرتی تھی، مگر وہ پھر بھی ایسے بات کرتی تھی اس سے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ اپنے چچا چچی جو کہ نیو یارک میں رہتے تھے، 2 سال کی عمر میں نیو یارک آ گئی تھی، اور وہاں چچا نے اس کا سب کچھ بیچ کر یہاں آ گیا اور سب جوئے میں اڑا دیا۔ اور اب ان کی حالت اتنی خراب تھی، تب بھی مہنگا نشہ کیے بنا اس کو سکون نہیں ملتا تھا، اور پل کے کمائے گئے آدھے پیسوں سے تو اپنے لیے نشے کا سامان خرید لیتا تھا، جس کے باعث اس کے گھر کی خوراک بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ اور اب تو صرف ایک انسان ہی کو ان کے گھر میں رات کو کھانا نہیں ملتا تھا، اور وہ پرل تھی جو روز رات بھوکے سونے لگی تھی۔ کسی کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، تب بھی وہ اتنی نازک سی تھی۔ وجیہہ اسے گھوٹتی ہوئی چلی گئی جبکہ پرل نیچے آ گئی اور اپنی شوز پہننے لگی۔ چچا کو افسوس سے دیکھا۔ وجیہہ کے ہوتے ہوئے وہ چاہ کر بھی ناشتے کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی، تبھی گھر سے باہر نکل گئی۔ نیو یارک کی سڑکوں پر چلنا اسے بچپن سے ہی پسند تھا، کیونکہ یہ اس کی ساتھی تھی۔ وہ اکثر ان کے ساتھ اپنی اداسی بانٹ کر خوشی محسوس کرتی تھی۔ اس کی دوست اسے پاگل کہتی تھی، مگر وہ اس بات پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ جب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی کوئی نہیں سنتا، تو اس نے ان سڑکوں کو اپنا ساتھی بنا لیا تھا۔ وہ ٹھنڈی سرد ہواؤں سے لڑتی، بڑبڑاتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ وہ کتنی عجیب ہیں، مجھ سے کتنی نفرت بھی کرتی ہیں، اور پھر میری کی وجہ سے بھی تو مجھ سے نفرت کرتی ہیں، مگر میری کتنی پیاری ہے، اشتیاق سے بولی۔ اور میں اسے افسوس ہوا، میں کتنی کمزور ہوں، اور آنکھیں بھی تو اتنی بڑی بڑی ہیں، اور ہونٹ وہ تو بالکل پیارے نہیں ہیں۔ وہ خود میں برائیاں نکالتی بولتی جا رہی تھی۔ وہ مینیجر بھی مجھ پر غصہ کرتا ہے، پھر ڈراتا ہے۔ میں روز لیٹ جاتی ہوں، مگر میری غلطی ہے، میں روز لیٹ ہو جاتی ہوں۔ میں کالج سے واپس آ کر تھک جاتی۔ خدا، بس کرو، اور یہ سڑکیں تمہیں نہیں سن رہی۔ اسٹیلا نے اسے پیچھے سے جھنجھوڑا تو وہ بری طرح اس اچانک حملے پر ڈر گئی۔ اسٹیلا، تمہیں تمیز؟ وہ کچھ کہتی کہ تیز رفتار آگے پیچھے کی گاڑیاں گزریں، اور ایک دن پہلے ہوئی بارش سے بنے تالاب کی کیچڑ پرل کے خوبصورت چہرے کو اب کارٹون بنا چکی تھی۔ پرل سمیت اسٹیلا نے بھی نہایت غصے سے دیکھا، کیونکہ کیچڑ نے اسے بھی رنگ دیا تھا۔ ہر گاڑی کے شیشے پر نیو یارک کنگ دا جیک روبو درج تھا۔ شرم نہیں آتی؟ اندھے ہو تم؟ بلڈی سارا برباد کر دیا، اور اب وہ موٹا ہمیں کھا جائے گا اگر ہم نے مزید دیر۔ اف، تم رو کیوں رہی ہو؟ پرل کو روتا دیکھ وہ چڑی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی، جہاں وہ دونوں کسی سے بھی ملے بنا باتھ روم میں چلی گئی۔ اب انہوں نے اپنے کپڑے اپنے یونیفارم سے تبدیل کرنے تھے۔ یونیفارم بدل کر وہ باہر آئے، اور مینیجر نے آج پرل کے ساتھ اسٹیلا کو بھی اچھی خاصی سنائی، جس پر اسٹیلا نے تو کان ہی دھرے جبکہ پرل مسلسل سوری کرتی رہی۔ اچھا، بس کرو، اس موٹے کا پیٹ اپنی باتوں سے بھرے گا، تمہاری اس نازک سی سوری سے نہیں۔ اسٹیلا اس کے کان میں گھس کر آنکھیں دکھاتی بولی۔
جبکہ پڑھ نے ہچکچاتے ہوئے ایک بار پھر سوری کہا۔ جاؤ اب تم دونوں، وہ غصے سے بولا اور وہ دونوں وہاں سے چلی گئی، ہال میں آئی اور آرڈرز لینے لگی۔ اسٹیلا، اس ٹیبل پر پلیز تم چلی جاؤ، پر ذرا گھبرائی ہوئی سی بولی۔ کیوں بھی؟ تمہیں کیا ہے؟ اور جتنا تم اسے آج چپک رہی ہو، مینیجر تمہیں آنکھوں سے ہی تباہ کر دے گا، اسٹیلا بولی، اور اس ٹیبل پر جہاں مسٹر کے روبو شہر کا امین ترین آدمی بیٹھا تھا، وہ روز آنے لگا تھا یہاں اور پرل کو ایسے گھورتا جیسے آنکھوں سے ہی نکل جائے گا۔ پرل گھبرائی ہوئی سی اس تک پہنچی۔ سر، کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ وہ خوبصورتی سے ذرا اٹکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ وائی ناٹ؟ ہیو اے نائس ڈنر ود می۔ کیوں نہیں میرے ساتھ ایک خوبصورت ڈنر؟ وہ بولا تو پرل نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اس پر اٹھائیں۔ سوری سر، کے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ جانے لگی کہ پرل کا دل سہم چکا تھا، کیونکہ 20 سال اس نے یہاں گزارے تھے، مگر پھر بھی وہ ان سب چیزوں کی عادی نہیں تھی۔ پلیز سر، چھوڑے مجھے۔ پرل کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ او بیبی، ریلیکس یار، بس کچھ وقت کی ہی تو بات ہے۔ کہ نارملی اس کے بازوں پر اپنا ہاتھ چلاتا بولا، مگر پرل اسے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ لوگ دونوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگے، جبکہ ویڈیو بھی بنانے لگے۔ اب کوئی بھی پرل کے لیے مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا، اور یہاں ایسا کوئی دستور نہیں تھا، یہ سب عام تھا۔ اسٹیلا نے کھانا سرو جس ٹیبل پہ کیا، وہ لوگ سامنے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ تبھی اسٹیلا پلٹی اور سامنے کا منظر دیکھ کر سر تھام گئی۔ توبہ ہے پرل، وہ 2 قدم پار کرتی اس تک پہنچی۔ اب پرل کو ان سب چیزوں کی عادت ہو جانی تھی، مگر پھر بھی ایکشن مووی بنانی ضروری تھی۔ اگر وہ نارملی اس کو لیتی تو اس کا ڈرامہ نہ بنتا۔ اس نے کے کا ہاتھ پکڑا۔ سر، آئی تھنک آپ کو اس کی مرضی کے بنا کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے، اسٹیلا سنجیدگی سے بولی۔ تم کون ہو؟ ہٹو یہاں سے، کہ غصے سے بولا، اور اسٹیلا کو دھکا دے کر اب وہ پرل کو کس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسٹیلا نے اس کے کپڑوں اور سر پر ٹیبل پر پڑی کیچپ اڑیل دی۔ کیچپ نے کے کپڑے بال برباد کر دیے۔ وہ ہمونک ہوا۔ بھاگو پرل، اسٹیلا جانتی تھی اب مینیجر انہیں ادھیڑ کر رکھ دے گا، تبھی اس نے پرل کو بھگایا اور دونوں ہوٹل سے بھاگی۔ جبکہ کی کئی ویڈیوز لوگ ہنستے ہوئے بنا رہے تھے، جس نے سارے گلاس توڑ دیے، اور اب مینیجر بیچارہ اس کے غصے کی زد میں تھا۔ اسٹیلا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ پرل نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کی طرف دیکھا، جو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، مگر پرل کی بات سن کر ایک دم رکی۔ اچھا، اوہ، مجھے نہیں پتا تھا۔ پرل بیبی کا دل اس تھر کے آدمی سے کس کرنے پر راضی تھا۔ وہ آنکھیں نکال کر بولی، نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا۔ وہ بولی، تو انجوائے کر میری جان۔ اسٹیلا پھر سے ہنسی۔ ہماری جاب تو چلی گئی نا؟ پرل کو فکر اصل اس بات کی تھی۔ ہاں، یہ تو ہے، بٹ اٹس اوکے۔ اسٹیلا نے اس کو نارمل کیا، مگر وہ بالکل نارمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے سرد ہوا سے اڑتے بالوں کو پیچھے کرتی، گہرے چمکتے چاند اور کالی چھائی رات کو دیکھنے لگی، جبکہ اسٹیلا نے 2 کافی کپ منگوائے اور وہیں روڈ پر سمندر کے نزدیک کھڑی کافی پینے لگی۔ میری آنٹ مجھے گھر سے نکال دیں گی، پرل بولی۔ اف پرل، پلیز کام ڈاؤن، اسٹیلا چڑھی۔ اسٹیلا، یہ تمہارے لیے نارمل ہے، میرے لیے نہیں۔ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی، پرل نے اسے سمجھانا چاہا۔ تو اچھا ہوگا، کم از کم تم سکون کی زندگی گزارو گی، اسٹیلا نے لاپرواہی سے کہا۔ ان سڑکوں پر اس کی چھوٹی سی ناک پر اب غصہ سوار ہونے لگا۔ ہاں، ویسے بھی تو تم انہیں اپنا ماں باپ مانتی ہو، اسٹیلا، پرل چیخے اور اس کے پیچھے دوڑی، جو اب ہنستے ہوئے آگے بھاگ رہی تھی۔ سار کی ریکوری کے بارے میں بتاؤ،
ٹریک میل پر دوڑتے ہوئے جیک نے اس کی جانب دیکھا۔ پسینہ اس کے جسم سے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہا تھا، جبکہ بال بھی اب گیلے ہو چکے تھے، مگر ٹریک میل کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ وہ بہت تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ واجد نے اب تک پیسہ نہیں پہنچایا، جبکہ اس پہ 2% چڑھ چکا ہے۔ سارک اسے بتانے لگا۔ کون واجد؟ جیک کو یاد نہیں آیا تو سارک نے اسے ڈیل بتائی کہ کیسے وہ اس کے پاس لون لینے آیا تھا اور اب اس پر 2 گنا% بڑھ چکا ہے، مگر پھر بھی لون نہیں دیا تھا۔ جیک نے سر ہلایا۔ جاؤ اس کو وارن کرو۔ اس نے اچانک ٹریک میل روک کر ٹریک میل کے دونوں بازو مضبوطی سے پکڑے۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ دروازہ نوک ہوا اور ایما اسکرٹ اوور شرٹ پر لانگ کوٹ پہنے اندر آئی۔ روم کا ماحول کافی گرم کیا ہوا ہے بیبی، ٹو مچ۔ روم کا ماحول کافی گرم کیا ہوا ہے تم نے۔ وہ مسکراتی اسے ملی اور دونوں گالوں پر اس کی خوبصورتی بکھیری۔ جیک نے سر ہلایا۔ تم یہاں اس وقت؟ لکی اسٹرک منہ میں لیتا وہ پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ میرا تمہیں یہاں آنا پسند نہیں آیا؟ ایما اس کے بیڈ پر ادا سے بیٹھی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بولی، جبکہ جیک نے اس کی جانب دیکھا اور اپنے منہ سے لکی اسٹرک نکال کر اس نے ایما کے منہ میں لکی اسٹرک دے دی۔ وہ اپنے منہ کا دھواں ایما پر چھوڑتا، وہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ معنی کے سمجھا چکا تھا۔ ایما کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ سارک یہ سب نظارے دیکھ کر باہر نکل گیا اور ایما اس کی سگریٹ پینے لگی اور اس کو بھی دیکھا جو اپنے منہ پر پانی ڈال کے اب تولیے سے صاف کر رہا تھا۔ جیک، I want a most expensive ruby necklace on my birthday۔ ایما نے اس کو چوتھی بار یہ بات کہی تھی۔ ایما، my birthday is before your birthday۔ Baby, what is your plan؟ وہ اسے یاد دلاتا بولا۔ چہرے پر سنجیدگی اب بھی تھی، جبکہ روم میں شاندار میوزک چلا کر وہ اس کے سامنے آ گیا۔ What do you want, Jack, my love؟ ایما ادا سے اس کے گلے کا ہار بنی۔ جیک کے بولنے کی دیر تھی کہ ایما کھلکھلا اٹھی۔ کیا پلان ہے؟ تمہارا شادی کے بارے میں۔ اچانک اسے خیال آیا تو پوچھا۔ وہ بھی ہو جائے گی۔ جیک نے اسے دوبارہ اپنی لکی اسٹرک لے کر لبوں میں دبائی اور وہ اب سگریٹ کے دھوئیں سے کھیلنے لگا۔ ناک سے نکلتا دھواں اور جیک سٹائل۔ ایما کو یقین تھا اس کا انتخاب شادی کے لیے ایما ہی ہوگی۔ اس نے ایک نظر مال کی طرف دیکھا تو اس کے شہر سے نکل کے آج لاس اینجلس روانہ ہونا تھا۔ یہ 5 بڑے بڑے ٹرک بذریعہ توفاتن لاس اینجلس کے مافیا گینگ کو پہنچائے جا رہے تھے۔ چہرے پر سنجیدگی چھائی، وہ اسٹیفن کی بات سن رہا تھا۔ وہ ایک خطرناک آدمی ہے، تمہارا ہی دانا سمجھ جائے گا، اسٹیفن نے کہا تو جیک نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے جیک سے زیادہ کوئی خطرناک ہو سکتا ہے؟ مجھے لاس اینجلس چاہیے، اس نے صاف لفظوں میں کہا تو اسٹیفن حیران ہوا۔ ابھی کل ہی اس آدمی نے نیو یارک کو پوری طرح قبضے میں کر گئے جشن منایا تھا اور آج لاس اینجلس پر نظر تھی۔ تمہارے پاس کوئی نقشہ ہے؟ اسٹیفن نے ٹرکوں کی طرف دیکھا۔ جیک بھی انہی کو دیکھ رہا تھا جو ان سے دور جا رہے تھے۔ جیک نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، تم راتوں رات نقشے پر اپنا پسندیدہ نام تلاش کرتے ہو اور صبح اٹھ کر سب کو گدھوں کی طرح اپنے خواب کے پیچھے بھگاتے ہو۔ اسٹیفن برا مناتا بولا۔ جیک کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی تھی۔ خواب صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے اسٹیفن، انہیں جتنی جلدی پورا کرو اتنا بہتر ہے۔ اس نے شانے اچکائے۔ جلد بازی سے کام بگڑ بھی جاتے ہیں۔ اسٹیفن نے اس کی شاندار پرسنالٹی کو ایک نظر غور سے دیکھا۔ وہ اپنے ہر معاملے میں بے حد کالم تھا۔ جیک نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسٹیفن بھی اس کے پاس آ بیٹھا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ لو بار۔ اسٹیفن نے سر ہلایا اور دونوں اس جانب چل دیے
یہ بار جیکس روبو کا تھا اور یہاں پر وہ اکثر جاتا تھا۔ لکی اسٹریٹ کا دھواں ڈرائیو کرتے ہوئے منہ میں چھوڑتا وہ مستعدی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ دماغ میں بس ایک خیال تھا، یہ لوس انچیلکس کا مافیا گینگ اس کے جال میں پھنسا ہے، جو وہ پیٹھ پیچھے اس کے لیے بن چکا تھا۔ تمہیں لگتا ہے ہمیں یہاں جاب کے لیے ٹرائی کرنا چاہیے؟ پر اس جگہ کے شور شرابے اور ہنگامے سے ہی گھبرا اٹھی تھی۔ مجھے نہیں لگتا یہاں کوئی مسئلہ ہے، سننے میں آیا ہے نیو یارک کے مافیا گینگ کا ہے یہ، اور یہ بار ہمیں ہوٹل سے زیادہ پے کرے گا۔ اسٹیلا نے اسے ڈیٹیل دی اور دونوں اندر بڑھے تو اپنے پیچھے آگے پیچھے کئی بلیک گاڑیوں کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے ایک طرف ہوگی کیونکہ اندر جو ایک شور ہنگامہ مچا تھا ایک دم تھم گیا۔ بلیک سوٹ میں بلیک گوگلز لگائے، چمکتی دمکتی رنگت لے چہرے پہ بے حد سنجیدگی چھپائے وہ داخل ہوا۔ اس کے پیچھے اسٹیفن بھی تھا جو خود بھی شاندار پرسنالٹی رکھتا تھا، مگر جیک کی مقبولیت الگ تھی۔ آئی تھنک یہ مافیا گینگ ہے، اسٹیلا بولی۔ نہیں چیخی دی، پلٹ کا تو دم ہی نکل گیا جب وہ مافیا گینگ 1 منٹ کے لیے وہاں رک گیا اور ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اسے لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کی کپکپاہٹ، اس کا پیچھے ہٹنا، آنکھیں چکا لینا میجیکل تو تھا، مگر مور انٹرسٹنگ نہیں۔ تبھی جیک بنا کچھ کہے وہاں سے آگے بڑھ گیا جبکہ اسٹیفن کے لب مسکرائے تھے۔ تم کتنی فضول ہو، پڑھ نے سانس بحال کرتے ہوئے اسٹیلا کو مارنا شروع کر دیا۔ یار اندر چلتے ہیں پلیز، واٹ آر ڈیشنگ مین سیریسلی، اس نے کہا اور پرل جو یہاں سے بھاگنے کے لیے پر تول رہی تھی اسے بھی پکڑ کے اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ دونوں ایک کونے کی طرف ہوگی۔ وہ مافیا گینگ پوری شان سے بیچم بیچ کھڑا تھا جبکہ اس کے سامنے 3 موٹے موٹے انگریز عجیب بے ڈھنگے حلیے میں کھڑے تھے۔ لو بار کا مینیجر اس کے پاس کھڑا اسے کچھ بتا رہا تھا۔ میوزک رک گیا تھا، سب لوگ مافیا گینگ کو دیکھ رہے تھے۔ لڑکیوں کا جی مچل اٹھا تھا اس کو دیکھ کر۔ جیک نے سر ہلایا۔ واٹ یو وانٹ مین، جیک کی آواز ابھری۔ لکی اسٹریٹ کا دھواں مسلسل نکل رہا تھا۔ اس نے چیئر کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اسٹیفن بھی وہیں بیٹھ گیا۔ نیو یارک پر اس کا قبضہ تھا اور وہ نیو یارک پر اتنا بھوکا تھا کہ ایک جگہ بھی کسی کو نہ دے۔ یہ تو پھر اس کا اپنا ذاتی بار تھا۔ ہم تمہارا یہ لو بار خریدنے آئے، انہوں نے مدعا بیان کیا۔ جیک نے لکی اسٹریٹ کا دھواں چھوڑتے سر ہلایا۔ بٹ یہ میرے فادرز کا ہے، میں بیچنا نہیں چاہتا، وہ سکون سے بولا۔ مگر ہم پھر بھی خریدنا چاہتے ہیں، وہ آدمی ذرا غصے سے بولا۔ اسٹیفن کا دل کیا پوچھ لے کیا تم لوگ یہاں نئے ہیں، مگر وہ چپ رہا۔ جیک نے مینیجر کو آواز لگائی۔ لکی اسٹریٹ اب بھی دھواں بکھیر رہی تھی۔ جارجی ٹاسک کرو۔ یو ہیو اے ڈاٹر رائٹ؟ اگر ہیڈ آیا تو یہ بار میں خود ان کے نام کروں گا، اور اگر ٹیل آیا تو تم۔ وہ کچھ سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھنے کو رکا۔ اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ تم اپنی بیٹی مجھے بیچو گے؟ اس نے آئی برو چکا کر کہا۔ تبھی بار میں سیٹیاں اور تالیاں بجنے لگی جبکہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، ان تینوں میں سے ایک بولا جبکہ وہ غصے سے آگ بگولا ہونے لگا۔ اف یار، کیا بات ماری ہے، سچی یہ سب دم دبا کے بھاگیں گے اب۔ اسٹیلا کی کمنٹری جاری تھی جبکہ پرل بہت افسوس سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ٹاسک کرو، وہ دونوں غصے سے چیخے۔ جیک نے سر ہلایا۔ اسٹیفن اس شور سے کافی مزہ لے رہا تھا جبکہ جیک کے چہرے کی سنجیدگی کا کوئی ثانی نہیں تھا، اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے جارجی کو آنکھ کے اشارے سے ٹاسک کرنے کا کہا۔ سب ہیڈ یا ٹیل کے منتظر تھے۔ سکہ ہوا میں بلند ہوا اور زمین پر ٹک کی آواز سے گرا۔
جیک کے قدموں میں سکہ پڑا تھا۔ جورجی جھکتا کہ جیک نے روکا۔ اس کو دیکھنے دو، اس نے کہا۔ تبھی وہ تینوں آگے بڑھے اور ٹیلز دیکھ کر ان کے جیسے رنگ اڑے تھے۔ وہ سکے کو اٹھاتے کہ جیک نے جورجی کو آنکھ کا اشارہ کیا اور جورجی نے سکہ اٹھا لیا۔ 3 کروڑ، ورنہ تمہاری بیٹیوں کو اٹھوانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جیک نے دھواں ان سب کے پریشان چہروں پہ چھوڑا اور اندر چلا گیا، جو اس کا پرائیویٹ روم تھا۔ وہ تینوں آدمی دم دبا کر وہاں سے بھاگے، جبکہ ایک بار پھر لو بار میں شور ہنگامہ مچ گیا۔ شور، ڈانس، کہہ کے عجیب سما تھا، بے فکر دنیا سے انجان۔ یار تم نے دیکھا؟ سٹیلا نے اس سے بری طرح جھنجھوڑا۔ ہاں سٹیلا، میں نے دیکھا ہے، اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اس ٹیبل کے پاس ہے جہاں جورجی نے سکہ چھوڑ دیا تھا۔ اس نے سکہ الٹ پلٹ کیا تو شاکڈ رہ گئی۔ سکے کے دونوں طرف ٹیلز تھا۔ اس نے حیرانگی سے وہ سکہ سٹیلا کے ہاتھ میں رکھا تو سٹیلا کا جوش ہی الگ تھا۔ اف، کتنا سمارٹ ہے، وہ خوش ہوئی۔ مجھے یہاں نوکری نہیں کرنی، پڑھنے کا، اور باہر نکل گئی۔ دیکھو پڑھ، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تمہاری چچی چاچا جان گے، تمہاری نوکری چلی گئی تو جان سے مار دیں گے، خود سوچو۔ سٹیلا نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ ہاں یہ سچ ہے، مگر میں خوفزدہ ہوں، اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا جبکہ سٹیلا اس کو گھورنے لگی۔ بس نیند چلا کھا جائے نظروں سے ہی، چلو اندر، ایڈیٹ، تم نہایت بے وقوف ہو، وہ بولی اور اسے اندر کی جانب لے کر جانے کے لیے روڈ کراس کرنے لگی کہ تیز رفتار گاڑی اس سے پہلے پرل کو کچل کے آگے چلی گئی۔ پرل کا نازک وجود جیک کی باہوں میں تھا، وہ پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ گاڑیوں کا شور، لوگوں کی تعداد، گھبرا کر اس نے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ جیک نے سامنے گزری گاڑی کو دیکھا۔ ایک گاڑی جس طرح یہاں سے گزری تھی، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ عام ایکسیڈنٹ ہو۔ گاڑی کی رفتار جیک کے دماغ میں گھنٹیاں سی بجانے لگی، مگر وہ خود کو جھڑک کر پرل سے دور ہوا۔ ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ تم ٹھیک ہو پرل؟ سٹیلا اس کے پاس آئی۔ ہاں پرل کی بھیگی آنکھیں زمین میں گڑنے لگی تھی۔ جیک، آر یو اوکے؟ سٹیفن نے کہا تو اس نے سر ہلایا اور دوبارہ اپنی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ سر، واجد کی پیمنٹ ابھی تک نہیں ملی اور ہم بار بار اسے دھمکا چکے ہیں۔ باقی اس منتھ کی ساری پیمنٹ ریکور کر لی ہے۔ سار اس کے پیچھے تھا، جو اپنی ٹائی درست کرتا تیزی سے کمرے سے نکلا۔ 2 نوکر اور اس کے پیچھے تھے، جن میں سے ایک گاڑی کی چابی اور اس کا موبائل تھامے اس کے پیچھے تھا، جبکہ دوسرا اس کا لیپ ٹاپ کھانے کی ٹیبل پر آیا۔ گڈ مارننگ مائی سن، اس کی سوتیلی ماں نے وش کیا، جس کا جواب اس نے سر کے اشارے سے دیا۔ میں خود جاؤں گا، اس نے مختصر بات کی۔ سارک نے سر ہلایا۔ سٹیفن کو فون کر دو، اس نے پھر سے کہا۔ اور جیک، مائی بوائے، تمہارا بھائی سٹیفن نہیں کہ ہے میری جان، تم اس کو اپنے ساتھ لے کر جانا۔ کہ میرے کام کی نوعیت نہیں جانتا، نہ اس کے پاس سمجھ بوجھ ہے اتنی، جیک نے جواب دیا تو کے نے ماں کی طرف دیکھا، جس نے جیک کو گھورا تھا۔ برو، میں ایڈجسٹ کر لوں گا، کے نے بھی بولنا ضروری سمجھا۔ بار کرنے کا قائل نہیں ہوں، تمہارے ساتھ میرا ایکسپیرینس مجھے یاد ہے۔ اس نے ہاتھ صاف کیے اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ مگر برو، کہ وہ ذرا غصے سے بولا۔ کہ خاموش ہو گیا، جبکہ اس کی سوتیلی ماں نے تل ملا کر پہلو بدلا۔ ایما آئے گی، اسی کے لیے بیسٹ ڈنر ارینج کروا لینا۔ اس نے لیلا کی طرف دیکھا۔ یس برو، لیلا مسکرائی تو جیک باہر چلا گیا۔ آخر یہ کب مرے گا؟ مجھے چاہیے سب کچھ جو اس کے پاس ہے، کہ نے مکہ ٹیبل پہ مارا۔ شکل دھو کر آؤ اپنی، لیلا بولی تو اس سے پہلے کہ بولتا، ان کی ماں نے انہیں روکا۔ اس کی اڑان اور اس کے پر اسی دن کٹ جائیں گے
جب ایما اس کی بیوی بنے گی۔ یس رائٹ موم، ایما سب جانتی ہے اور ہمارا کام آسان ایما ہی کرے گی۔ پھر طاقت پیسہ ہمارے پاس، وہ بولی تو کیک کو چتاتی نظروں سے دیکھا جس نے خاموشی میں عافیت جانی، مگر اس کا جانشین آ گیا تو اس کی پاورز اور بڑھ جائیں گے۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی بولی، اور میرا کیا ہوگا؟ وہ تو اپنی کرسی پر اپنی اولاد کو بٹھائے گا، میں کہاں جاؤں گا؟ کہ بولا، جبکہ اس کی ماں نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ فکر کی بات نہیں ہے، ایما ماں بننے میں کبھی انٹرسٹ نہیں رکھے گی، تو یہ نہ تو ممکن ہے۔ لیلا نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا تو ان دونوں کے چہرے مسکرا اٹھے۔ ایک عام معمولی سے گھر کے آگے پیچھے کئی گاڑیاں رکی۔ گھر کی حالت بے حد پوشیدہ تھی۔ میرے خیال میں یہ کام سارک سنبھال لے گا، اسٹیفن نے کہا تو جیک باہر نکلا۔ اگر کر سکتا ہوتا تو کر چکا ہوتا، جیک نے کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ اسٹیفن مسکرا کر باہر نکلا۔ کیا تمہیں یاد ہے تمہارے 28 کے ہونے میں 3 دن رہ گئے ہیں؟ اسٹیفن نے کہا تو جیک کو جیسے یاد آیا۔ اس نے اسٹیفن کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، اور میرے خیال سے تم نے ایما سے اب تک کوئی بات نہیں کی۔ اسٹیفن نے اس کو یاد دلایا۔ جیک نے پریشانی پہ ہاتھ مارا، وہ کیسے یہ بات بھول گیا تھا۔ سارک، مجھے میرا پیسہ واپس چاہیے، اس نے کہا اور دوبارہ گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے گاڑی ریورس کر لی۔ اسٹیفن کو ہنسی آ رہی تھی۔ اسٹیفن، تمہارے دانت توڑنے پر مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ جیک کو چڑ سی ہوئی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم نے اپنے لیے ایما چوز کی ہے؟ جیسے تم نے کئی بار۔ جیک کے دیکھنے پر وہ رکا۔ سوری بٹ ایما، وہ رکا۔ میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ میں ایما سے شادی کروں گا۔ جیک نے لکی اسٹرک کا دھواں اڑایا تو اسٹیفن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں یہ حقیقت تھی، کبھی اس نے ایما سے شادی کے بارے میں بات نہیں کی تھی۔ تو پھر؟ اسٹیفن حیران ہوا۔ I want a weekend girl، جیک بولا تو اسٹیفن نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب ایما نہیں؟ اس نے تسلی کرنا چاہی۔ نہیں، جیک نے اس کو یقین دلایا۔ اوہ یار، یو آر سو اسمارٹ، اسٹیفن کا دل کیا تالیاں بجائے۔ ایم مافیا گینگ۔ جیک نے آئی برو جھکا کر اس کی صورت دیکھی۔ اسٹیفن داد دینے لگا۔ اسے خوشی ہوئی، ایما تو نہیں تھی وہ لڑکی جس سے جیک شادی کرنے والا تھا۔ پھر کون تھی وہ؟ اب یہ جاننا تھا۔ اور جیک، مجھے تمہاری آفر بالکل قبول نہیں۔ لاس اینجلس نے مافیا گینگ مارٹل نے کہا تو جیک مسکرایا۔ شاید اس میں تمہارا فائدہ ہو، جیک نے برانڈی کا گھونٹ بھرا، مگر مجھے نہیں لگتا تم اپنے علاقے میں رہو سمجھے۔ مارٹل چلایا، جیک کی پاور سے واقف تھا۔ مگر مجھے لاس اینجلس پسند ہے، جیک نے معصومیت سے کہا تو مارٹل نے مٹھیاں بھیجی۔ میں تم سے ملنے اس لیے نہیں آیا کہ لاس اینجلس کو تمہارے حوالے کر دوں، مارٹل نے ضبط سے کہا۔ مگر تمہیں کرنا پڑے گا مارٹل، جیک نے جتایا۔ میں تم سے لڑوں گا جیک، مارٹل نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ میں تیار ہوں مارٹل۔ جیک نے گلاس الٹا کر کے ٹیبل پہ مارا اور اس کو دیکھنے لگا۔ مارٹل غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکلتا ایک لڑکی سے ٹکرایا۔ پرل کو لگا اس کے آگے زمین و آسمان گھوم گئے ہوں۔ اوہ شی از ٹو کیوٹ، مارٹل وہیں تھم گیا۔ پرل گھبرا کر دور ہوئی۔ مارٹل اس کے نزدیک ہوا۔ واٹ از یور پرائز؟ مارٹل اس کو چھوتا کہ پرل کے آگے اسٹیلا آئی۔ ایکسکیوز می، اسٹیلا نے پرل کو اپنی طرف کھینچا۔ لڑکی چاہیے مجھے، مارٹل نے اپنے مینیجر کو کہا تو وہ سر ہلا گیا، جبکہ اسٹیلا پرل کے رونے پر سر تھامے کھڑی تھی۔ یہ سب نظارے جیکس روبو کی نظروں سے بچ نہیں سکے۔ لو بار میں نیو ہر انٹری کو وہ جانتا تھا، اور وہاں کے مینیجر نے دونوں لڑکیوں کے بارے میں بھی اسے بتایا تھا، مگر اس نے زیادہ توجہ نہیں دی۔
کیا دیکھ رہے ہو؟ اسٹیفن نے اس کی توجہ محسوس کی تو بولا، شی از ویگن۔ جیک نے کہا تو اسٹیفن ہنس دیا۔ ریلی جیکس روبو، وہ بارز میں کام کرنے والی لڑکی تمہیں لگتا ہے کنواری ہوگی؟ وہ اس کا مذاق اڑانے لگا۔ جیک کی نظریں اب بھی اس پر تھیں۔ اسٹیفن بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا جو اب اپنے آنسو صاف کر کے ادھر ادھر دیکھتی دوبارہ ٹیبل پر کپڑا مارنے لگی تھی۔ شرط لگا لو، جیک نے اسٹیفن کی طرف دیکھا۔ نہیں، پچھلی بار بھی 2 کروڑ روپے ہارا تھا، اسٹیفن نے توبہ کی تھی۔ جیک معمولی سے مسکرایا اور دونوں کیبن میں بیٹھ گئے۔ پتہ کرو اسٹیفن اس لڑکی کے بارے میں، جیک نے گلاس پہ انگلی چلاتے پرسوچ نظروں سے کہا۔ مطلب تم مطلب ایک بار گرل سے؟ اسٹیفن کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں نے صرف تمہیں اس کے بارے میں معلومات نکلوانے کا کہا ہے، جیک ناگواری سے بولا۔ اسٹیفن نے منہ بنایا۔ وہ تو نکال ہی لوں گا، مجھے لگا شاید تم سے شادی کا سوچ رہے ہو۔ ویسے مارچن نکلتا ہے، دیکھو خوبصورت ہے، جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، چمکتا موتی، اور تمہاری بقول سب سے اہم بات کنواری ہے۔ اور شٹ اپ اسٹیفن، جیک نے گلاس ٹیبل پر پٹکا۔ کہیں پہلی نظر کی محبت نے تو نہیں جکڑ لیا؟ اسٹیفن ذرا آگے جھکا۔ جیک نے گلاس کو دور پھینکا اور اس کی گردن جکڑ لی۔ جیکس روبو صرف اپنے نام اپنی پہچان سے پیار کرتا ہے، سمجھے؟ وہ باور کرانے لگا۔ ہاں ہاں سمجھ گیا۔ گردن کیوں توڑ رہے ہو؟ اسٹیفن نے منہ بسوڑ کر گردن ہلائی جو اس کی جگڑ میں تکلیف سے بلبلائی تھی۔ تمہارا ماہی سے ملنے کا ارادہ نہیں تھا؟ اسٹیفن نے پوچھا۔ جو تمہیں کہا ہے وہ کرو، اسٹیفن نے وہ موضوع ہی نہیں چھیڑا۔ دیکھو جیک، ماہی وہ میری شادی پر ہوگی، وہ جانتا تھا وہ ایسے نہیں جان چھوڑے گا۔ گریٹ، اسٹیفن خوش ہوا۔ جیک نے گھور کر دیکھا تو وہ دانت نکال کر باہر دیکھنے لگا جہاں جیکس روبو کی نظر تھی۔ سارا دن تھک ہار کر وہ گھر آئی تو سارے گھر کی لائٹس بند تھیں۔ وہ کچن میں گئی، سب چیزیں کھا لیں، اس کو منہ چڑھا رہی تھیں۔ اس وقت اپنی بے بسی اور بھوک سے اسے شدید رونا آیا اور وہ رونے لگی۔ دل کیا مارگریٹ کو فون کرے اور اس نے مجبوراً مارگریٹ کو کال ملائی جس نے ایک ہی بیل پہ اٹھا لی۔ ہیلو پر، کیسی ہو؟ بے چین آواز سنائی دی۔ مارگریٹ، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، میرے پاس پیسے بھی نہیں، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، وہ بولی تو مارگریٹ ایک دم اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھا۔ میں آتا ہوں، اوکے، رونا مت، شاباش۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا بھاگا جبکہ پرل نے فوراً فون بند کیا اور افسوس سے مٹی اس کے لیے کچھ تو چھوڑتے۔ وہ صبح کی نکلی اب آئی تھی اور ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ اپنے پیچھے میری کو دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ تم نے مارگریٹ کو بلایا؟ میری نے اپنے ناخن پر پھونک مار کر کہا۔ کتنی قیمت لیتی ہو اس سے اپنی؟ وہ بولی تو پرل نے اس کی جانب دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ میرا دوست ہے اور مجھے بھوک لگی اور شٹ اپ، پیسے دو مجھے، میرے نیل کلر ختم ہو چکے ہیں، وہ چیخی۔ مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پرل کو رونا آیا۔ اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو وہ اپنے لیے کھانا نہ لے لیتی۔ تو پھر اپنا موبائل بیچ دو۔ اس نے اسے موبائل کھینچا۔ پرل نے اسے لینا چاہا مگر میری نے کھینچ لیا۔ کچھ پیسے تو آ ہی جائیں گے، اس نے موبائل دیکھ کر کہا اور چلی گئی۔ پرل بڑے بڑے آنسو صاف کرتی باہر نکلی کیونکہ مارگریٹ کی گاڑی کا ہارن بج رہا تھا۔ مارگریٹ نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو پرل گاڑی میں سوار ہو گئی۔ یہ گاڑی چھوٹی تھی مگر مارگریٹ کی محنت کی تھی جس میں وہ اکثر اس کے ساتھ کالج جاتی تھی۔
पर्ल के बैठते ही मारपीट ने गाड़ी स्टार्ट कर ली, मगर पर्ल मुसलसल रो रही थी। अब तुम रो क्यों रही हो? हम खाना खाने ही जा रहे हैं, मारपीट ने उसे याद दिला दिया। तो पर्ल ने सुर्ख नजरों से उसकी जानिब देखा। मैरी ने मुझसे मोबाइल छीन लिया क्योंकि उसे नेल कलर्स चाहिए थे। पर्ल ने सिसकते हुए उसे इत्तला दी। व्हाट? मारपीट हैरानगी से उसकी सूरत तकने लगा, जबकि पर्ल ने सांस खींचते हुए आंसू साफ किए। तुम उसके सर पे कुछ मार कर सर फोड़ देती। वो गुस्से से एक बर्गर स्टॉल का के गाड़ी रोक कर बोला। वो मुझे कत्ल कर देती। पर्ल ने उसे अपनी मजबूरी बताई, जबकि मारपीट को उसका घूर कर गुस्से से बाहर निकला और अपने और पर्ल के लिए बर्गर और आइसक्रीम का ऑर्डर देकर वो दोबारा गाड़ी में आ बैठा। मेरा दिल करता है तुम्हें उन लोगों से दूर ले जाऊं जहाँ मैं हूँ तुम हो और दूर दूर तक कोई ना हो, मारपीट ने जज्बात से भरपूर लहजे में कहा, जबकि पर्ल ने उससे निगाह चुराई। वो कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मगर तुम ना जाने कब मानोगी। बर्गर सेल बॉय से लेकर, उसने अफसोस से कहा, जबकि पर्ल ने उसके हाथ से बर्गर ले लिया। हम अच्छे दोस्त हैं मारपीट। हजार बार की कही बात एक बार फिर उसने कही तो मारपीट हंस दिया, जबकि पर्ल कंफ्यूज सी बर्गर को घूरने लगी। अच्छा कुछ खा लो, आज तुम्हारी चमच नहीं दिख रही वैसे, मारपीट ने नॉर्मल होते ही पर्ल भी मुस्कुराकर छोटे छोटे लुकमे लेने लगी। वो उसको मैंने मैसेज नहीं किया, उसने कहा तो मारपीट का फोन ब्लिंक करने लगा। लो, शैतान का नाम लिया हाजिर हो गया। मारपीट ने हंसते हुए स्टीला का फोन उठाया। कहाँ कहाँ मर रहे हो तुम? और देखो, उस पर्ल को फोन ही चुड़ैल मिसनी के पास छोड़ आई है और वो मुझे कहती है मैं मोबाइल बेचने वाली हूँ। स्टीला की गड़गड़ाती आवाज़ उठी। मैं और पर्ल बर्गर खा रहे हैं और जो भी मैरी ने कहा वो सच है, क्योंकि हमारी पर्ल सदा की बुज़दिल है। उसने पर्ल को देखा, जबकि स्टीला ने उन्हें बेशुमार गालियों से नवाजा, जिस पर वो दोनों ही हंसे। मैं आ रही हूँ मारपीट, तुम्हारी जेब फाड़ने, वो चीखी और फोन बंद हो गया, जबकि मारपीट ने अफसोसगी से पर्ल को देखा जो हंस रही थी। सारी मालूमात उसकी टेबल पर थी, जिसको एक नज़र देखकर वो कल होने वाली पार्टी के बारे में सोच रहा था, जबकि सार उसके बाद सर झुकाए खड़ा था। कल उसे अपनी ऑफिशियली बीवी अनाउंस करनी थी और जैक स्ट्रॉबो की बीवी एक मामूली आम सी बाल गर्ल। वो खूबसूरती पर बढ़ने वाला इंसान नहीं था, क्योंकि ये उसके अपने पास भी बहुत थी। बात सिर्फ इतनी थी कि कव्वारी थी और शादी वो उसी से करता जो कव्वारी हो। उसने फाइल को उठा कर टेबल पर फेंका और सार की तरफ देखा। स्टीफन कहाँ है? उसने सवाल किया। सर वो कुछ देर तक पहुंचने ही वाले हैं, सार्क ने उसे बताया तो वो अपनी जगह से कोट झाड़ता उठा। एक गरूर, एक तफक्कुर सा था जैक रोबो की चाल में, उसके अंदाज में, उसके देखने के तरीकाकार में। जैक ने सार्क को गाड़ी तैयार करने का कहा, जबकि सार्क तेजी से बाहर भागा और उसकी गाड़ी तैयार करने लगा, जबकि उसके गार्ड्स भी अलर्ट हो गए। जैक अपने गाड़ी में सवार होता कि स्टीफन की भी गाड़ी आ रुकी और वो दौड़ता हुआ जैक की गाड़ी में बैठा और दांत निकालते हुए जैक को देखा। जैक ने बस एक नज़र उस पर डाली और फिर सार्क को वाजद के घर चलने का ऑर्डर दिया। स्टीफन नासमझी से उसको घूरने लगा। जैक ने जबकि उसको कोई जवाब नहीं दिया था। शदीद बुखार में वो रात से बेहाल हो रही थी, जबकि आंसू टूट टूट कर उसके धक्के में जब सूख रहे थे। अचानक उठने वाले शोर से वो कुछ परेशान हो गई। मुश्किल खुद को संभालती वो दरवाजे से बाहर निकली तो सीढ़ियों पर ही रुक गई। उनके घर को स्याह कपड़ों में मलबूस बॉडीगार्ड्स दबा कर रहे थे, एक एक चीज को तोड़ दिया था। सबके वाजिद उनके आगे हाथ जोड़े उन्हें सब करने से रोक रहा था।
چچی الگ پریشان ہو رہی تھی جبکہ آج تو میری بھی گھر پر ہی تھی اور دروازہ کھولے بھی وہ بھی حیرانگی سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ معاف کر دو، معاف کر دو، میں تمہارا سارا پیسہ چکا دوں گا۔ واجد نے سارق کو پکڑا۔ ایک ماں سے تم ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو اور تم کیا سمجھتے ہو بہت تیز ہو؟ اور کیا تم نہیں جانتے کہ تم نے مافیا گینگ جیک روبو سے پیسہ لیا تھا؟ تمہارا سودا بھی اتنا ہے کہ تمہارا جسم کا ایک حصہ پھر چکا ہے تب بھی پورا نہ ہو۔ سارق نے اس کا گریبان پکڑا جبکہ پلٹ جانے کے باوجود خوف سے تھر تھر آ رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب آگے بڑھ کے کسی کے لیے کچھ کر سکے۔ اچانک ایک ہلچل سی مچی تھی اور اندر وہ ہنسی داخل ہوئی جس کو بس اس نے دور سے دیکھا تھا۔ اور کہاں جیک روبو اور کہاں اس کا عام معمولی سا گھر۔ بلیک سوٹ میں جیک آسمان کا چمکتا چاند دکھ رہا تھا۔ پلٹ سیڑھیوں کی سفید لکڑی کی گرل پکڑ کے وہیں بیٹھ گئی۔ واجد کی جیکس کو دیکھ کر گھیگی بند کی جبکہ جیک نے اس کی جانب پھر اس کے گھر کو دیکھا۔ تم رقم لٹا رہے ہو؟ ابھی بتایا گیا تھا یا پوچھا گیا تھا؟ یہ کوئی نہیں جانتا تھا مگر جیک کی گن نے واجد کا نشانہ ضرور باندھ لیا تھا جبکہ واجد جیک کے قدموں میں گر گیا۔ چچی کی اچانک چیخ نکلی اور میری جو جیک کو دیکھ کر ہی دم ساتھ گئی تھی۔ وہ بنا سانس لیے جیک کو دیکھ رہی تھی۔ جیک کے دو اصول ہیں، یا پیسہ یا لڑکی۔ جیک نے بندوق واجد پر سے ہٹائی۔ واجد کی جیسے سانس بحال ہوئی اور اس نے جیک کے قدموں کو لالچی نظروں سے دیکھا۔ حاضر ہے آپ کے لیے، میری بیٹی حاضر ہے، وہ بولا جبکہ میری نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور شرما اٹھی جبکہ پلٹ کو اس سب سے متلی ہو رہی تھی۔ وہ بامشکل اپنی جگہ سے اٹھی۔ نہیں، یور سیکنڈ ڈاٹر، جیک بولا تو اسٹیفن نے اسے اچانک دیکھا جبکہ پلٹ کے قدم وہیں تھم گئے۔ واجد نے بھی کچھ توقف سے اس کو دیکھا جبکہ میری نے دانت پیسے اور چچی نے بھی مٹھیاں بھینچ لیں۔ یس، پر نکاح کے لیے تیار رہنا۔ اس نے دو لفظی فیصلہ سنایا تو واجد نے اس کا جوتا ہی چومنا شروع کر دیا۔ اس کے سر سے کروڑوں کا قرضہ جسے وہ جوئے میں ہارا تھا اور ایک بوجھ اتر چکا تھا، وہ کیوں نہ خوش ہوتا۔ جیک نے اسے بڑے دھکیلا اور باہر نکل گیا۔ تم سیریسلی یہ قدم ہوش میں اٹھا رہے ہو؟ نشہ وشہ تو نہیں کر رکھا؟ اسٹیفن نے باہر نکلتے ہی اس کو گھیرے میں لیا جبکہ جیک نے سیاہ گوگلز اپنے چمکتے چہرے پر سجائے اور لمبے ڈنگ بھرتا وہ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ یہ منحوس میری بیٹی کا حق مارنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ چچی اس کی جانی مارنے کے لیے دوڑتی کہ پلٹ کو ہوش آیا اور وہ جلدی سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی جبکہ چچی نے باہر دروازہ پیٹ ڈالا۔ آپ کو کیا پڑی تھی؟ کہہ دیتے میں پڑھ لوں، میری چیخی۔ مجھے کیا پتا تھا وہ اس بدذات کا کہے گا۔ خیر میرے سر سے بوجھ اترا، مجھے اتنا ہی بہت ہے۔ واجد نے سکون کا سانس لیا جبکہ میری اور اس کی ماں بن پانی کی مچھلی کی طرح تل ملا رہی تھی۔ پلٹ کو لگا اس کا دل اس کے کانوں میں دھڑک رہا ہے۔ دل کی رفتار پر وہ خود حیران رہ گئی۔ بھلا اس کا کیا مقابلہ تھا جیک روبو سے؟ وہ آسمان تھا جبکہ وہ زمین۔ اسے یاد نہیں پڑتا کبھی وہ اس کے سامنے آئی بھی تھی تو آخر کس طرح اس کی نگاہ اس پر پڑی، اس نے اسے چن لیا۔ عجیب خوش فہمیوں کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے وہ باہر ہونے والے ہنگامے سے کان بچانے لگی اور خود کو سنبھالتی اٹھ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یقین تو خود بھی ابھی کرنا کافی مشکل تھا کہ جو کچھ دیر پہلے ہوا کیا یہ سچ تھا۔ اس نے نامحسوس طریقے سے اپنا موبائل ٹٹولنا چاہا کیونکہ اسٹیلا کو یہ خبر دینی تھی، مگر افسوس کی انتہا تھی جب اسے یاد آیا کہ رات میری اس سے موبائل چھین چکی تھی اور اگر وہ اس وقت نیچے گئی تو اس بخار سے تپتے وجود کو چچیوں اور میری سے بچا نہیں سکے گی۔ اس نے بستر پہ اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس کو کالج، اس کی تعلیم، جیکس روبو کی شاندار پرسنالٹی اور پھر عمارت اور دنیا جان جائے گی کہ وہ کس کی بیوی ہے۔
ایک عام پرل سے وہ جیکس پرل بننے والی تھی۔ ننھے منھے جذبات سے دل کو دگدا اٹھا تھا۔ کیا 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 کہا تم نے؟ چیک، وہ چیک! اسٹیلا ہاتھ بلند کر کے بولی جبکہ پرل جو چھپ چھپا کر اب رات کو گھر سے باہر نکلی تھی اسٹیلا کی صورت تکنے لگی۔ مذاق کر رہی ہو؟ اسٹیلا نے بات ہنسی میں اڑائی۔ سچ کہہ رہی ہوں میں، وہ تم سے شادی کیوں کرنا چاہے گا؟ اسٹیلا کو یقین نہیں آیا۔ اس کا تو ایما کے ساتھ چکر چل رہا ہے، وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں، وہ تم سے کیوں شادی کر رہا ہے؟ بیوقوف پرل، تم نے یہ سوچا ہے؟ اسٹیلا جھنجھلا بولی جبکہ پرل کو اس وقت پریشانی نے گھیر لیا۔ یہ تو حقیقت تھی، وہ جیک تھا اور وہ پرل، ان کے تو ناموں میں بھی امیری غریبی جیسی چھپی تھی۔ اس کے ساتھ ہزار لڑکیاں ہوتی تھیں جبکہ وہ ایک معمولی سی لڑکی جو جگہ جگہ نوکری کرتی تھی۔ پرل نے گھبرا کر ناخن کترے تو اسٹیلا نے عاجز آ کر اس کے ناخن کو اس کے دانتوں کی گرفت سے آزاد کرایا۔ چیپ حرکتیں مت کرو، وہ جھنجھلائی سی بولی جبکہ پرل سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ تو اب تم اس سے شادی کر لو گی؟ اسٹیلا نے سوال کیا جبکہ پرل جو یہی تصور کیے بیٹھی تھی جواب نہ دے سکی۔ تم انکار کر دو، اس نے اچانک کہا جبکہ پرل کے ہاتھوں میں واضح لرزش اتری۔ انکل مار دیں گے، اس نے واجد کے خوف سے ہرساں ہوتے جواب دیا۔ تو مار دیں، کم از کم گولیوں اور بم باور سے مرنے سے بہتر ہے تم بھوکی مر جاؤ۔ اٹس کوائٹ بیٹر۔ دونوں کے چھوٹے چھوٹے دماغ کافی تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ پرل نے اس کی صورت دیکھی جبکہ آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ جو اس بات کی گواہ تھی وہ بری طرح پھنس چکی ہے۔ پرل دیکھو، تم اسے جانتی تک نہیں اور اتنا بڑا آدمی تم سے بامقصد کی شادی کر رہا ہے، تم عجیب نہیں لگ رہا؟ ضرور اس کے پیچھے کچھ ہے۔ اسٹیلا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب تو مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، پرل نے کہا تو اسٹیلا نے سر ہلایا۔ سب سے پہلے تو اس کے بار سے نوکری ختم کرتے ہی، اور آج تمہیں گھر جانے کی ضرورت نہیں۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، نہ تم گھر ہوگی نہ ہی تم سے ریلیٹڈ کوئی بات ہوگی۔ اسٹیلا کی بات پر اس کا خشک ہوتا دم ذرا حوصلے میں آیا اور اس نے مسکرا کر اسٹیلا کے گلے میں باہیں ڈال لی۔ تھینک یو اسٹیلا، تم میری بہت اچھی دوست ہو، اس نے پیار سے کہا جبکہ اسٹیلا نے بھی اس کے گلے لگا لیا۔ دونوں مطمئن سے اسٹیلا کے گھر کی جانب چل دیں۔ اتنی سخت سیکیورٹی ہونے کے باوجود بھی مارٹل کے بنگلے میں 10 دھماکوں نے اس کے بنگلے کی جگہ ایک چیز بھی نہیں چھوڑی تو مارٹل کہاں بچتا؟ صبح کی یہ نیوز اسٹیون کو ہلا گئی تھی جبکہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ لاس اینجلس برانی کرے۔ وہ لاس اینجلس بھی صرف 10 دھماکوں کے بعد جیک کی باہوں میں آ گئی تھی۔ برتھ ڈے تھی جس کی تیاریاں اس کی سوتیلی ماں اور بہن بھائی کر رہے تھے۔ آج اس کی 28ویں برتھ ڈے تھی جس کی تیاریاں اس کی سوتیلی ماں اور بہن کر رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا ایما کہاں ہے۔ ٹریک میل پر دوڑتے ہوئے وہ آج ہونے والی تمام معاملات میں نظر ثانی کر رہا تھا جبکہ سارک اس کے پاس پانی کی بوتل اور سفید بے داغ ٹاول لیے کھڑا تھا۔ واجد کے گھر کس جناؤ؟ اچانک اس نے سارک سے پوچھا۔ سر، آپ کے کہے کے مطابق سب انتظامات کر دیے گئے ہیں، آپ کی گاڑی بھی ریڈی ہے۔ لاس اینجلس کے لیے اسٹیفن سر 6 بجے نکل گئے تھے، آپ کی برتھ ڈے پارٹی سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ آپ کی برتھ ڈے پارٹی رات 9 بجے رکھی گئی ہے جس میں میم نے تقریباً تمام شہر کو مدعو کیا ہے۔ ویئر از ایما؟ ٹریک میل کی سپیڈ بڑھاتے وہ ایک جنون کی کیفیت میں دوڑتا سوال کر گیا۔ سر، وہ ابھی مینشن میں داخل ہوئی ہیں۔ گریٹ، اس نے اچانک ٹریک میل بند کیا، سار کے ہاتھ سے ٹاول لیا اور اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے وہ دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا اور اگلے سیکنڈ ایما کمرے میں داخل ہوئی۔ مائی لو جیک، وہ باہیں واک کرتی اس کے نزدیک آئی اور جیک کے کرستی وجود سے چپک گئی۔ آج اس کی زندگی کا بڑا دن تھا۔
جیک شاید پوری نیو یارک کا میل کنگ اور وہ بھی بے پناہ پیسے والا اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ وہ جیک کی پرزور جسارتوں پھولے نہ سمائی۔ یو آر سو لیٹ مائی بیوٹی۔ جیک نے اس کے بال سنوارے، بلا شبہ وہ چلتی پھرتی غضب ڈالتی تھی اور جیک کی نگاہوں سے کیسے بچ سکتی تھی۔ ریلی اس لیٹ ہونے کا بھی سرور الگ ہے میری جان، تمہیں پتہ ہونا چاہیے ایما کا۔ ایما اتراہ کر بال جھٹکتی ہوئی بولی۔ جیک جس کے چہرے پہ اس کی بات سے ذرا مسکراہٹ ابھری تو ایما کو بہت پیاری لگی۔ بٹ اسٹل آئی سے یو آر سولیڈ۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر ٹاول سار کے ہاتھ میں دیتا خود واش روم کی جانب چل گیا، جبکہ ایما بھی واش روم کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ جیک نے اس کی جانب دیکھا۔ ایما کی نظروں کا مفہوم وہ سمجھ سکتا تھا۔ دوبارہ ایک مدھم مسکراہٹ مدھوم ہوئی اور اس نے دروازہ بند کر دیا، جبکہ ایما نے گہری سانس بھری۔ بائے اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہ نیچے آ گئی، جہاں اس کی ہونے والی ساس اور نند دیور ڈائننگ پر بیٹھے ناشتے میں مصروف تھے، جبکہ ورکرز مینشن کو سنجانے میں۔ ہائے ایما، سب نے ایک ساتھ اس سے کہا، جبکہ ایما کے چال میں ہی غرور اتر گیا۔ کیا ہی بات تھی، سب کو پیچھے چھوڑ کے وہ آگے نکل آئی تھی۔ ہائے گائز، وہ مسکرائی۔ کیسا فیل کر رہی ہو ڈارلنگ، اس کی ساس نے کہا، جبکہ کیک کے وجود میں جیک کے لیے مزید نفرت بھر گئی۔ اس کے پاس سب تھا جبکہ کیک خالی ہاتھ تھا۔ امیزنگ گائز، ایسا لگ رہا ہے گویا میں پاکستان سے آئی ایک پری ہوں، اور جیک میرا پرنس۔ وہ باہیں واک کرتی خوشی سے مسکرائی تو لیلا ہنسی۔ بھولو مت، اس پرنس کو تم سے پرنس چاہیے، لیلا نے گویا یاد دلایا۔ فار گاڈ اٹ، بچہ اور میں، دماغ نہیں پھرا میرا، میں اپنا فیوچر برباد نہیں کروں گی، وہ ذرا ناک چڑھا کر بولی۔ سویٹ ہارٹ، تمہارا فکر برباد کرے گا بھی کون؟ پیچھے سے جیک کے ہاتھ میں اپنی کمر پر محسوس کر کے وہ ذرا چونک کر پلٹی تو ان سب کے دنگ چہرے جیک نے محسوس کن نظروں سے دیکھے اور کافی کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ میرا مطلب ایما سے کوئی بات ہی نہ بن پڑی۔ وہ سبھی جانتے تھے اس بات کا، جیک پر کھلا ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں تھا۔ وہ جس مقصد کے لیے شادی کر رہا تھا، جب وہی پورا نہ ہوتا تو شادی کا فائدہ ہی کیا تھا۔ ڈونٹ وری ڈارلنگ، میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، رات سے پہلے آ جاؤں گا، اور آئی تھنک یہ پارٹی یادگار ہوگی۔ اس نے اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ زیور میری جان، تمہاری زندگی کا سب سے اسپیشل ڈے ہوگا۔ وہ ہنسی تو وہ ایما کے گال چھوتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ سار بھی وہیں پاس ہی تھا۔ کہاں ہے وہ چڑیل ڈائن؟ رات سے گھر نہیں آئی اور وہ آ گیا۔ جیک تو ہمارا کیا بنے گا؟ واجد کو دیکھ کر وہ چیخی، جبکہ واجد خود پریشان تصورات چہرے پر سجائے بیٹھا تھا۔ اس کے یار دوستوں کو فون لگاؤ، وہ بولا اور میری کی طرف دیکھا۔ بیلنس نہیں ہے میرے پاس، میری چھڑ کر بولی، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی سر تھام گئے۔ ہر گزرتا وقت ان پر موت کی طرح لٹک رہا تھا۔ پرل، دروازہ کھولو۔ شیلا جو کچن میں اپنے اور پرل کے لیے کافی بنا رہی تھی زور سے بولی تو پرل سر ہلاتی دروازے کی جانب بڑھی۔ اسے ہمیشہ سے شیلا کے گھر آگے اپنائیت کا احساس ہوتا تھا، اور آج تو اس کے گھر پر اس کے ماں باپ بھی نہیں تھے، ابھی وہ سکون سے ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ وہ دروازے کے پاس سے دروازہ کھولا تو بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ 10 قدم دور کھڑی ہوئی، پتے کی طرح تھر تھر کانپنے لگی۔ اسٹیلا اس کی چیخ سن کر باہر آئی تو سامنے جیک کو دروازے میں کھڑا دیکھ اس کا اپنا منہ بند ہو گیا تھا۔ جیک نے گھر کے اندر قدم لگا کے اچانک پرل نے اس کے آگے دونوں ہاتھ کرتی گویا اسے وہیں روک دیا۔ نہیں، آپ اندر نہیں آ سکتے، وہ گھبرا کر بولی تو اسٹیلا کو محسوس ہوا کہ اس کا دماغ چل پڑا ہے، جبکہ جیک نے اس لڑکی کی طرف تیور بگاڑ کر ناگواری سے دیکھا۔ پرل، پاگل ہو گئی ہو؟ اسٹیلا نے اس کو پیچھے کیا۔ آپ سر اندر آئیں پلیز، اسٹیلا نے مسکرا کر کہا۔
چیک توجہ دیے بنا اندر آ گیا۔ اسٹیلا واپس مڑ کر اس کے لیے اندر سے کچھ لینے چلے گی جبکہ پر دور کھڑی ناخن کتر رہی تھی۔ پلیز بیٹھیے گا مت۔ اس سے پہلے وہ بسیدہ سے صوفے پہ بیٹھا وہ دوبارہ چیخی جبکہ جیک کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ کچھ بولتا کہ وہ خود ہی اس کو روکنے کی وجہ بیان کر گئی۔ یہ ٹوٹا ہوا ہے میں ہاں۔ وہ کچھ سوچتی اندر بھاگی اور ایک نرم سا تکیہ لے آئی اور اسے صوفے کی سیٹ پر رکھ دیا۔ اب بیٹھ جائے۔ جیک جس طرح اسے دیکھ رہا تھا پلٹ کے لفظ گلے میں ہی پھنس گئے۔ چہرے پر حد درجہ سنجیدگی چپکی ہوئی تھی۔ وہ سر جھکائے بار بار پلکیں چپکاتی پوری طرح کنفیوز تھی۔ یہاں پر کیوں ہو تم؟ اس نے بس اتنا ہی پوچھا جبکہ پڑھ نے ایک قدم پیچھے لیا۔ دل میں اسٹیلا کے لیے باہر نکلنے کی دعائیں مانگنے لگی مگر اسٹیلا تو کچن میں ہی بند ہو گئی تھی۔ پوچھا ہے میں نے تم سے، اس نے دوبارہ اپنی بات دہرائی جبکہ پڑھ کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ بلا کے اسٹیلا کی ساری سمجھائی ہوئی بات اس نے اس کو کہہ ڈالی۔ جیک نے آئی برو اچکائی۔ اچانک وہاں سارک حاضر ہوا اور لکی اسٹک جیک کی طرف بڑھائی جس کو اس نے منہ میں دبا لیا۔ شاپنگ پہ چلو میرے ساتھ۔ شاپنگ پہ چلو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، جیک نے اس سے اکتا کر کہا۔ کیوں؟ پر منمنائی اور اتنا بڑا سارا تھا سامنے کھڑا ہو جاتا تو پر اس سے چھپ جاتی۔ لکی اسٹک کا دھواں فضا میں چھوڑتے اس نے اس کی جانب دیکھا۔ جو میری بیوی بننے والی ہو اور اس پھٹے پرانے ہولیے میں دنیا کے سامنے انٹروڈیوس ہوگی، اس نے حد تک امیز لہجے میں کہا جبکہ پل زمین میں گرنے لگی۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ پل کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ جیک اب بھی بے حسی بے نیاز کھڑا جیسے بس جو اس نے کہہ دیا ہونا وہی ہے۔ پر جو بھی بول رہی ہے خیر بولتی رہی۔ تم سے شادی کی وجہ صرف تو ہے۔ وہ دوبارہ لکی اسٹرک کا کش بھرتا بولا۔ پل نے آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اور وہ انسان اپنے ہی بولے جا رہا تھا۔ فرسٹ یو آر ویگن، وہ بولا نارملی، حالانکہ پل کے نزدیک یہ بے باکی کی انتہا تھی۔ سیکنڈ، تم مجھے بیٹا دو گی، اور سب سے اہم وجہ یہی ہے۔ اس نے گویا پہلے ہی بتا دیا کہ ان وجوہات کے علاوہ اسے اس میں کچھ نہیں دکھا تھا۔ پل سن سی ہوگی یہ سب کیا ہو رہا تھا، وہ کیا بول رہا تھا۔ باہر آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، اس نے صاف لفظوں میں کہا اور وہاں سے نکل گیا جبکہ پل کے پٹ پٹ آنسو آنکھوں سے نکلتے زمین پر گرنے لگے۔ اسٹیلا دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ وہ سب سن چکی تھی۔ سنو پل، گھبراؤ مت، کچھ نہیں ہوگا، ادھر دیکھو، جاؤ تم شاپنگ پر، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا تو پل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تم نے کہا تھا کہ شادی نہیں کرنی، اس نے رات کی بات یاد دلائی۔ اف ہو، تب مجھے وجہ نہیں پتہ تھی، مگر یہ کوئی بات بھی نہیں، ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ؟ خیر میں دیکھ لوں گی، تم جاؤ ابھی، وہ جلدی بولی۔ اسٹیلا، مجھے ڈر لگ رہا ہے ان سے، پل نے بھی بسی سے کہا جبکہ اسٹیلا نے اس کا گال کھینچا۔ خیر جیک روبو ہے، وہ ڈرنے والی بات بالکل نہیں، اس کے ساتھ کھڑی ہو کر تم باربی لگ رہی ہو یار، بالکل ڈول۔ جاؤ اب، باقی باتیں بعد میں سمجھاؤں گی، اوکے؟ اسے باہر دھکیلتی وہ بولی جبکہ پل نے اس کو روکا۔ وہ اپنا بیگ اٹھانے اندر دوڑی۔ اپنا چھوٹا سا بیگ لے کر وہ اسٹیلا کو بائے کہتی باہر نکل گئی۔ سیاہ گاڑیاں کھڑی تھیں اس کے انتظار میں جبکہ وہاں کے لوگ اتنی بڑی بڑی گاڑیوں کو منہ میں انگلیاں ڈالے دیکھ رہے تھے جبکہ پل کا اس میں بیٹھنا مزید حیران کر گیا۔ پل ڈرتی بیٹھی تو گاڑی اتنی بڑی اور کھلی تھی کہ وہ تو ایک جانب سمٹ ہی گئی۔ دل کی دھڑکنوں کا شور بری طرح مچ رہا تھا جبکہ گاڑی کے چلتے ہی اس نے
गद्दी को जोर से अपने नाखूनों से जकड़ा। जैक ने चेहरा मोड़ के उसकी जानिब नहीं देखा था। गाड़ी पानी की तरह स्मूथली रोड पर चलने लगी। जबकि गाड़ी में मध्यम सा म्यूजिक, अजीब ख्वाबनाक सा माहौल था। पर को ये सब अपनी जिंदगी का मौजा लग रहा था। गाड़ी स्मूथली चलती मॉल के सामने जा रुकी। पर्ल को लगा वो हवा में मुतदिल हो गई है। उसके बैग में इतने पैसे नहीं थे कि वो इतने बड़े मॉल का शॉपर भी खरीद सके। जैक रोबो गाड़ी से बाहर निकला। उसके लिए मुअत्तब होकर दरवाज़ा खोला गया। पर्ल घबराती हुई बाहर निकली। जैक बिना इधर उधर देखे अंदर चला गया। जबकि पर्ल उसके कदमों का साथ नहीं दे पा रही थी, तभी छोटे छोटे कदमों से भागकर उसके हमकदम हुई। जैक ने उसको तिरछी नजरों से देखा, बोला कुछ नहीं। वो ब्राइडल ड्रेसेस शॉप में चला गया और इतने महंगे सूट के सामने जा खड़ा हुआ कि पर्ल का दम खुश्क हुआ और उसने अपने छोटे से बैग पर सख्त पकड़ कर ली। जैक ने गौर से उस ड्रेस को देखा। पैकेट उसने 2 लफ्ज़ों में बात ख़त्म कर दी और बाहर निकल गया। जबकि पर्ल ने उसको देखा और उस ड्रेस के पास आ गई। सफ़ेद फ्रॉक इस कदर खूबसूरत था कि उसको पहनने का वो सिर्फ तसव्वुर कर सकती थी, और कीमत देखकर तो वो चकरा गई थी। $50,000 वो हरकान सी लग रही थी। और फिर वो बाहर की तरफ बढ़ी। जैक उसी की तरफ रफ्ता रफ्ता शॉपिंग कर रहा था। हील्स शूज़ लेते हुए उसे समझ नहीं आया आखिर वो कैसे ही पहनेगी। उसके पाँव में सफ़ेद नाजुक मगर 6 इंच की हील बहुत कमाल लग रही थी। जैक ने उसी तरह उसके लिए ज्वेलरी और जिससे ही वो लेडीज शॉप में दाखिल हुआ। पर्ल तो बाहर ही ठहर गई और जितनी देर वो अंदर की शर्मिंदगी को ख़त्म करती उतनी देर में जैक बाहर आ गया, सार्क के हाथ में शॉपिंग बैग से, जब वो गार्ड्स को ऑर्डर देकर फ़ौरन गाड़ियों में रखवा रहा था। और जब वो मुतमईन हो गया तो उससे पहले वो मॉल से बाहर निकलता, पर्ल की आवाज़ पर ठहर गया। गर्दन मोड़कर उसको देखा, जिसका कद उससे काफ़ी छोटा था। खुद पर अफसोस होने लगा। एमा उसके कद से कितना मैच करती थी, मगर एमा के पास वो नहीं था जो इसके पास था। पर्ल ने अपने हाथ की मुट्ठी उसके आगे खोली तो वो चौंक कर उसको देखने लगा। मुड़े हुए चंद नोट जो पर्ल के लिए तो बहुत कुछ, मगर जैक के लिए चंद से ज़्यादा नहीं थे, उसकी हथेली पर रखे थे। उसने आईब्रो झुकाई। वो हमारी फैमिली में रस्म है, लड़के की शादी की शॉपिंग खुद करते हैं। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मगर आप फिर भी कुछ लेना चाहेंगे? उसकी बात मुकम्मल हो गई थी। जैक उसको उसी तरह देख रहा था जैसे अजनबी उसे मेंटल हॉस्पिटल छोड़ आएगा। और फिर मध्यम बारोब कह का गूंजा। पर्ल हद तक के एहसास से सुर्ख हो गई, जबकि जैक ने उस पर एक तंजिया निगाह डाली और वहां से चलता चला गया। जबकि पर्ल की आंखें नम हो गई और मरे मरे कदमों से वो उसके पीछे पीछे हो ली। वो घर आई थी। स्टेला एक एक चीज को ऐसे देख रही थी जैसे आज से पहले कभी देखा ना हो। यार पर्ल, तुम ये सब पहनोगी? तुम्हारी किस्मत पर रश्क आ रहा है, वो खुशी से चीखी। जबकि पर्ल ने उदासी से अपने पैसों को देखा, जिसकी वैल्यू वो अपने हाथ तक कमीज कह के से गिरा चुका था। उसने स्टेला की जानिब देखा। अचानक मारपीट की याद सताने लगी। स्टेला, उसने पुरजोश से स्टेला को पुकारा। क्या मैं तुम्हारा सेल यूज़ कर लूँ? उसने पूछा तो स्टेला ने सर हिला दिया और पर्ल ने मारपीट का नंबर डायल किया। मारपीट ने फ़ौरन कॉल पिक की। पर तुम कहाँ हो यार? उसकी आवाज़ पहचान गया था। मारपीट, पर्ल ने उसका नाम पुकारा। पर्ल, मारपीट को बहुत अच्छा लगा। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, पर्ल ने कहा। अक्सर उदासी में वो मारपीट का सहारा लेती थी, मगर इस वक्त उसे मारपीट की याद आने लगी थी। अच्छा, मारपीट हंसा। और तुम मेरा पहला प्यार, वो बोला। पर्ल सहम ही गई।
اس نے پہلے کبھی اظہار اتنا کھل کر نہیں کیا تھا۔ میں میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، وہ بولی تو ہارٹ بیٹ کا کہکا گونجا۔ پڑھ نے جلدی سے سیل اسٹیلا کو دے دیا۔ کیا بولا؟ اسٹیلا بولی، اور پڑھ نے اسے بتا دیا۔ اسٹیلا خاموش رہ گئی۔ میری بات سنو پڑھ، وہ جیکس روبو ہے، مافیا گینگ، سمجھی؟ اس پر دھیان دو تم، اسٹیلا نے کہا تو پڑھ خاموش رہ گئی۔ اور ایک بات سنو میری، ابھی تم جیک سے بھی دوری بنا کر رکھنا۔ ہاں تمہاری شادی ہو رہی ہے، مگر اس کے مطلب یہ نہیں کہ تم اس کو اپنا آپ سونپ دو، جبکہ اس کا مقصد بھی تم جانتی ہو۔ اور یہ میڈیسن پکڑو، کھاتی رہنا، اوکے؟ اس نے پرل کو دوائی تھمائی۔ پرل کے ہاتھ کام گئے اس دوائی کو دیکھ کر۔ وقت رفتہ رفتہ گزر رہا تھا، اور جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا پرل کی جان سوکھے پتے کی طرح کانپ اٹھی تھی۔ اس کا دل اسی طرح دھڑک رہا تھا جیسے آج ہی سارا شور برپا کر دے گا۔ اس کے لیے ایک ایک لمحہ بہت احساس ہوتا جا رہا تھا، بہت حساس ہوتا جا رہا تھا۔ اگر اب تک کی گزاری ہوئی اپنی زندگی پہ توجہ دیتی تو کیا تھی اس کی زندگی، کتنی عجیب و غریب سی تھی۔ ماں باپ نہ رہے تو سارا بچپن چچا چچی کی غلامی میں نکل گیا۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ان سے دور رہنے لگی۔ سارے احساسات جو پہلے بیان کرتی تھی خود میں چھپا لیے۔ اسٹیلا جیسی مکھلی دوست ملی، ماربیٹ جیسا شخص ملا، اسے سب ملا تھا، مگر اب جو ملا تھا اس کی اوقات بس ہاتھ سے باہر تو تھا۔ وہ مانتی تھی مگر وہ کیسا تھا؟ وہ کس طرح کیا خواہش رکھ کر اس سے شادی کر رہا تھا؟ وہ اس سے جو چاہتا تھا وہ اسے بیان کر دیا تھا، کچھ نہیں چھپایا تھا، کچھ چھکا ہوا نہیں تھا۔ ماربیٹ کی یاد اسے شدت سے ستانے لگی تھی۔ جب اس کو یہ خبر ملے گی تو وہ کیسا ریئیکشن دے گا، اس کو کتنا دکھ ہوگا۔ اس کے بارے میں سوچے اس کا دل ایک دم اداس ہو گیا۔ اکثر وہ اس کو ایسی نرم نگاہوں سے دیکھتا تھا کہ اس کے رخسار دہک اٹھتے تھے، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے کس طرح اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور سامنے دیکھا۔ آئینے میں اپنے عکس کو پہچانے سے انکار کر دیتی تو معیوب نہیں تھا۔ سفید فیری ٹیل فراک جس پر سفید اور گولڈن موتیوں کا بہت بھاری کام ہوا تھا، جبکہ سلیو لیس اور بیک لیس ہونے کی وجہ سے وہ بری طرح کنفیوز ہونے کے ساتھ ساتھ شرمندگی کا شکار بھی تھی۔ کبھی اس نے اس قسم کا لباس نہیں پہنا تھا۔ اس کے لیے سب بہت زیادہ تھا۔ ان سب چیزوں کے آگے وہ کس قدر کمزور تھی۔ چیک کا رنگ بہت بے باک تھا، اس کی خواہش بہت بے باک تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر نکل آئی۔ اس کے ساتھ دو خاتون بھی تھیں جنہیں جیک نے بھیجا تھا اس کو سجانے کے لیے۔ اسٹیلا اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کھلے بال، چہرے پہ شاندار میک اپ اور سفید ڈریس پر سرخ لپسٹک سے وہ بےحد حسین لگ رہی تھی کہ اسٹیلا وہیں جم گئی۔ پرل کنفیوز سے انگلیاں موڑ رہی تھی۔ پرل یو لک سو بیوٹیفل، اس نے کہا اور چٹا چک اس کے گال چوم لیے۔ پرل کے چہرے پر سرخی پھیل گئی جبکہ اسٹیلا زور سے ہنسی۔ یقین مانو تو یہ سب خواب لگ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے ٹوٹ جائے گا، اور کہ میری دعا ہے تمہارے حق میں بہت اچھا ہو۔ لیکن پرل، کیا تم کالج چھوڑ دو گی؟ اسٹیلا کے سوال پر وہ اب نم پلکوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسٹیلا، ایک بات میں بھی کہوں؟ وہ سانس اندر کی جانب کھینچ کے اپنے آنسوؤں پر بامشکل سے قابو پا کر بولی۔ اسٹیلا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے شادی نہیں کرنی، اس نے سسکی لی۔ کیوں پرل؟ تم کتنی خوش نصیب ہو کہ وہ شخص تم سے شادی کرنا چاہتا ہے جبکہ اس کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں۔ اسٹیلا نے اس کو ہوش دلایا۔ اسٹیلا، اس کا مقصد دیکھو، وہ کس چیز کے تحت مجھ سے شادی کر رہا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسٹیلا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم پریشان مت ہو، بس اس کو ذرا فاصلے پر رکھنا۔ جب تک تم 18 کی نہیں ہو جاتی، مجھے یقین ہے وہ تمہاری بات سمجھے گا،
اور جو میں نے تمہیں میڈیسن دی ہیں وہ کھاتی رہنا، اوکے؟ پرل کی بات پر اسٹیلا کی بات پر پرل نے سر ہلا دیا۔ تبھی وہاں سارک داخل ہوا تو وہ دونوں ڈر گئی، کہیں اس نے ان دونوں کی باتیں تو نہیں سن لی، مگر وہ کافی اجرت میں لگ رہا تھا۔ میں آپ کا گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، اس نے کہا اور باہر نکل گیا۔ رات اتر آئی تھی، کیسی شادی تھی، کیسی رخصتی تھی، نہ دولہا تھا نہ گھر والے، نہ ہی اس کی پیاری دوست لیلا اس کے ہاتھ اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ کیسی تھی یہ شادی؟ وہ آنسو کو حلق کے اندر دوبارہ دھکیلتی باہر نکلی۔ سیاہ گاڑیاں اس کے بیٹھنے کی منتظر تھی، جس کی نظر اس پہ اٹھ رہی تھی وہیں کہ وہیں جم جاتی، اور پھر وہ گاڑی میں سوار ہوگی۔ ایک نئی منزل اس کی منتظر تھی، وہ نہیں جانتی تھی آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا، مگر اس ٹیلا کو بہت یاد کرے گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ تم کالج آنا مت چھوڑنا، پر میں تمہارا ویٹ کروں گی، اسٹیلا بولی تو اس نے روتے میں زور و شور سے سر ہلا دیا کہ ہاں وہ ایسا ہی کرے گی، اور اس سے اپنے لیے نیو سیل مانگ لینا، پھر ہم اس پہ باتیں کریں گے۔ اسٹیلا نے کہا تو بس بات میں سر ہلا کے جب کہ گاڑیاں آگے بڑھ گئی، انجان رستوں پر جن کی خبر اسے نہیں تھی۔ روڈ پہ پانی کی طرح سکون سے چلتی گاڑیوں کا سفر اسے کافی طویل لگا۔